سوال کچھ یوں ہے، تدبر کی اہمیت بیان کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں فرسٹ ایئر کے کوئسچن جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں ان کی وضاحت کر رہا ہوں، اور یہ شارٹ کوئسچن میں شامل ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو نان اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اس لیکچر کو سن کر اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تدبر کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت بیان کریں۔ تدبر کے معنی ہے غور و فکر کرنا، یعنی سوچنا۔ اسی طرح کسی کام کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں خوب غور و فکر کرنا بھی تدبر کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں غور و فکر کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر 31 مرتبہ آیا ہے، لیکن افسوس آج ہم ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو آزاد کیے ہوئے ہیں۔ یورپ اور مغربی ممالک میں ان کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ بچا کرتے، اس کا نتیجہ حاصل کرتے، اور اس کے لیے وہ سالوں لگا دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں فریب دینے والے جھوٹے بہت آئیں گے، وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی، تو تم ان سے بچو اور غور و فکر اور تدبر سے کام لو، اور بچو ان سے کہ وہ تم کو گمراہ نہ کر دے اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کام کو تدبیر سے کر، اگر انجام بہتر معلوم ہو تو کام کو جاری رکھ، اور اگر گمراہی کا ڈر ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اس پر خوب غور و فکر کرنی چاہیے، اس سے کام آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام تو اس سے پہلے غور و فکر کر لیا کریں، اور سب سے بہترین کام یہ قرآن کے اوپر تدبر کریں تاکہ ہمیں اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ آ جائے۔ اگلا کوئسچن ہمارا کچھ یوں ہے کہ اسلام میں اخلاق کی اہمیت بیان کریں۔ لفظ اخلاق خلق کی جمع ہے، اس سے مراد وہ عمل ہے جو ہر شخص اپنے آس پاس سے متاثر ہو کر کرتا ہے۔ یہ نہ تو ورثے میں ملتا ہے یعنی والدین کی طرف سے، اور نہ ہی فطری ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر بار بار کوئی عمل کرتا ہے تو یہی باتیں بار بار کے عمل سے پختہ ہو جاتی ہیں اور پھر عادت ثانیہ بن جاتی ہیں۔ پھر بعد میں انسان اپنی عادت سے مجبور ہو کر یہی حرکات یہی اعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بری باتیں بار بار عمل کرنے سے پختہ ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں ان سے پیچھا چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ارد گرد کے ماحول سے گالیاں سیکھ لے اور پھر آہستہ آہستہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو ہر بات کے اندر ایک گالی کو شامل کر دیتا ہے۔ یہ اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک بری حرکت ہے۔ اسی طرح اچھی عادتوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے اور وہ انسان کو قابل اعتماد بنا دیتی ہیں۔ اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اچھے اخلاق کے اندر انسان شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ جب بھی کوئی اس کے اوپر احسان کرتا ہے، کوئی بھی بندہ اس کے اوپر احسان کرتا ہے، وہ تھینک یو انگلش میں یا پھر اردو میں شکریہ کہتا ہے۔ اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔
شکریہ شکریہ۔ اسلام میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں، یعنی مکمل کر دوں۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریاض فرمایا، انسان کو جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں سے بہتر کون سی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش خلقی۔ اخلاق اسلامی کا تعلق جو ہے اللہ اور اس کی مخلوق دونوں سے ہے۔ حسن خلق ہی انسان میں وہ خوبی ہے جو حقوق و فرائض دونوں کی صحیح نگہداشت کرتی ہے۔ اگر صرف اللہ کے حقوق ادا کر دیے جائیں اور بندوں کے حقوق کی پرواہ نہ کی جائے تو یہ اخلاق حسنہ نہیں، بلکہ یہ تو ایک بیکار چیز ہو گئی۔ صحیح اسلامی زندگی وہ ہے کہ جس میں ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھیں، یعنی اللہ کی عبادت بھی کی جائے اور لوگوں سے مل جل کر بھی رہا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے۔ تو چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اخلاق کی اہمیت کو سمجھیں اور بااخلاق بننے کی کوشش کریں اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور جو حدیث بیان کی گئی ہے خیر الناس من ینفع الناس، اس کی پوری طرح پیروی کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آئیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آمین۔